بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد صدیق عربی گرامر کے ایک لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حروف جارہ یا حروف جر۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آدمی کوئی منہ سے تلفظ نکالتا ہے تو اس کے تلفظ سے الفاظ نکلتے ہیں، تو لفظ جو اس کے منہ سے نکلا ہے وہ تین حالتوں میں سے ایک میں ہوگا۔ یا وہ اسم ہوتا ہے کسی چیز کا نام، یا وہ فعل ہوتا ہے، تو یا وہ جر ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ اسماء کے متعلق بھی آپ کو بہت کچھ پڑھا دیا گیا ہے، حرف کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن اب اسپیشلی ایسے حرف جن کو جر کہتے ہیں، یا اس کی جمع بن جائے گی حروف جارہ، جس کا مفہوم ہے جر دینے والے حرف۔ اور جر کسے کہتے ہیں؟ کسرہ کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے زیر کہتے ہیں۔ تو حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اسماء کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، ان اسماء کو مجرور کر دیتے ہیں۔ تو وہ حروف کل ہیں 17۔ ان 17 حروف کو آپ یاد رکھیں اور دیکھیں کہ کسی اسم پر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے پہلے اور پھر وہ اسم آتا ہے، تو اس اسم کا اعراب کیا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس اسم کا آخری حرف جو ہے اس کے نیچے ایک زیر یا دو زیر آ جاتی ہیں۔ اگر تو یہ اسم ہے معرف باللام تو پھر ایک زیر آئے گی، اور اگر معرف باللام نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے تو اس صورت میں دو زیریں آ جائیں گی۔ تو بہرکیف یاد رکھیں یہ حروف جارہ ہیں، ان میں سے ہر ایک حرف جر ہے جو اپنے اسم کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ ایک شاعر نے ان 17 حروف کو ایک شعر کی صورت میں جمع کیا ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو، تو اس لیے اس شعر کو آپ نے نوک زبان کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور وہ یہ شعر ہے: باؤ تاؤ کافو لامو منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی عن علا حتی الہ۔ تو یہ لکھا ہوا ہے باؤ تاؤ، تو یہ باؤ تاؤ جو ہے یہ فونٹ کا فرق لگ گیا ہے، تو یہ جو ہے نا باؤ کے بعد حمزہ ہے اور اس سے شوشر نہیں ہوتا، خالی اوپر حمزہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح تاؤ کا بھی ہے۔ تو بہرکیف یہ یاد کرو: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من ادا فی عن علا حتی الہ۔ یہ آپ غور سے سنیں، چونکہ زبر زیر اگر نہیں ہے تو آپ غور سے سنیں گے تو آپ خود ہی اس کو زبر زیر فوراً جو ہے نا ضبط کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ کو بعد میں بھی یہ پڑھنے میں سہولت رہے اور پھر دقت نہ آئے۔ پھر میں یہ شعر دہرا رہا ہوں، ان لفظوں کو قابو میں لے آئیں اور اپنے طور پر جیسے سمجھتے ہیں تو
فوراً نشان لگا لیں۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، عن، علا، حتی، الہ۔ یہ حروف جارہ ہیں، ان کو ہم ایک ایک حرف کو لیتے ہیں، اس کی ایک مثال دیتے ہیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس حرف کے آنے سے اسم پر کیا فرق پڑا۔ مثلا ضربت زیدا بخشب، خشب کہتے ہیں لکڑی کو، میں نے زید کو مارا لکڑی کے ساتھ۔ تو اب اس جملے میں آپ دیکھیں، خشب لکڑی ہے اور یہ نکرہ تھا، اس سے پہلے کیا ہے، بے آ گیا، یہ حرف جار ہے، تو لہٰذا خشب کے آخری حرف جو ہے وہ با ہے، با کے نیچے 2 زیر لگا دیں گے، تو یہ حرف جار کا عمل ہے۔ ضربت زیدا بخشب، میں نے لکڑی سے زید کو مارا، تو یہ با کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بے کے بعد اسم تھا، تو بے پہلے آیا، اسم آیا، اسم کے نیچے کیا آ گیا، بسم اللہ، میم کے نیچے زیر آ گیا، آخری حرف اسم کا کیا ہے، میم ہے، تو اس کے نیچے زیر آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، ہم اردو میں تو تے کہتے ہیں، عربی میں تا۔ اب یہ تاؤ شعر کی صورت میں کہا گیا ہے، تو تا جو ہے یہ تے ہے، یہ بھی اسم پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی قسم کا ہو جاتا ہے، جیسے تاللہ لاسألن، اللہ کی قسم میں ضرور سوال کروں گا، تو تاللہ اس تا کو قسمیہ تا کہیں گے، اور یہ تا جو ہے لفظ اللہ جلالہ کا جو ہے آخری حرف اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، اللہ سے بن گیا، تا پہلے آ گیا، تاللہ۔ اسی طرح باللہ بھی ہو سکتا ہے، تو بے کو آپ اللہ پہ اسم پہ لے آئیں گے، جل جلالہ پر، لفظ پر، تو بن جائے گا باللہ، ہے کے نیچے زیر آ گئی۔ اسی طرح واؤ اگر لے آئیں تو بھی بن جاتا ہے واللہ، تو گویا کہ باؤ، تاؤ، واؤ، اور للہ لام پہلے لگا لے تو بھی ہا کے نیچے زیر آ جائے گی، تو یہ چاروں صورتوں میں ایک مثال بھی چاروں کے لیے کافی ہے، باللہ، تاللہ، واللہ، للہ۔ کاف، یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، تو زید کالاسد، زید کے بعد آپ اسد لفظ تھا، اس سے پہلے کاف لگا دیا، زید شیر کی طرح ہے، تو الاسد کے اوپر کاف آ گیا، اس لیے اسد یہ حرف جار ہے کاف، اور اسد کا آخری حرف کیا ہے، دال، لہذا کاف کی وجہ سے دال کے نیچے زیر آ گئی، اور اسد نکرہ ہے، الاسد کہیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، معرف باللام ہو گیا، اس لیے معرف باللام اگر ہو جائے اسم ہو تو پھر ایک زیر ہوتی ہے، کسرہ ایک ہوتا ہے، جر ایک ہوتی ہے، اور اگر نکرہ ہو تو پھر 2 زیر یا دو زیر 2 جر وغیرہ آتی ہے۔ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے یا مانند ہے۔ منز، منز جو ہے یہ زمانے کو، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں سنس فار، ٹھیک ہے نا، تو سنس کب ہے، اور سنس اور فار کتنے، تو اسی طرح منز اور مز کا معنی بھی زمانے سے، وقت سے، عرصے سے کیا جاتا ہے۔ مثلا جملہ کہیں گے ما جیتا منز شہرن، تو 1 مہینے سے نہیں آیا، تو یہ آئے ہوئے، تو 1 مہینہ ہو گیا تو نہیں آیا، ما جیتا منز شہرن، ما جیتا منز اسبعین، ما جیتا ثلاثۃ ایام، آپ 3 دن سے نہیں آئے، تو یہاں
منز کے بعد جو ہے نا وہ جو بھی لفظ ہے آپ اسم لے ہیں، چاہے شعر ہو، چاہے اسبوع ہو، چاہے ایام ہو، تو اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ منز کے بعد والا اسم مجرور ہوگا، یعنی اس کے آخری حرف پر زیر ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ما جئت منذ شہر، شہر کے نیچے 2 زیر آ گئی چونکہ یہ نکرہ تھا، تو یہ شہر کیا ہے؟ مجرور ہوا، کس کی وجہ سے؟ منز کی وجہ سے۔ منز کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ مز بھی تقریباً اس سے معنی میں آتا ہے ما جئت مذ شہر، تو 1 مہینے سے نہیں آیا، تو یہاں بھی مز کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ خلا، خلا جو ہے یہ سوا کے معنی میں ہوتا ہے۔ حاشا بھی اسی طرح سوا کے معنی میں ہوتا ہے یا علاوہ کے، اور ادا بھی اسی طرح علاوہ سوا کے معنی میں۔ تو خلا، حاشا، ادا تینوں کی ایک ہی مثال ہے جس کا معنی ہے سوائے۔ جال قوم خلا زیدن، قوم زید، قوم آ گئی ہے سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا اور قوم آ گئی ہے۔ یہ خلا، حاشا اور ادا یہ تینوں حروف جارہ ہیں اور ان کا معنی سوا کا ہوتا ہے، اور ان تینوں کا ایک ہی عمل ہے، اور چونکہ حروف جارہ میں سے ہیں تو لہذا حروف جارہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ حرف جار وہ اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ جیسے جاء القوم خلا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے۔ جاء القوم حاشا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، حاشا کا معنی بھی سوا ہے۔ جاء القوم عدا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے۔ تو خلا، حاشا اور ادا یہ سوا کے معنی میں ہے، اور ان کا عمل کیا ہے؟ حروف جارہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو جر دیتے ہیں۔ اسی طرح حرف جار ہے الہ، الہ کا معنی ہے ٹو، طرف کے معنی میں آتا ہے۔ سافرت من ملتان الی لاہور یوم الجمعہ، میں ملتان سے لاہور کی طرف عازم سفر ہوا جمعہ کے روز، تو جمعہ کے روز میں نے ملتان سے لاہور کا سفر کیا۔ تو یہاں جو ہے من بھی یہاں آ گیا ہے اور الہ بھی آ گیا، اور یہ دونوں حرف جار ہیں، اپنے اسم کو جر دیں گے۔ لیکن اس مثال میں آپ کے لیے ایک دقت ہے، وہ یہ کہ ملتان بھی مبنی ہے اور لاہور بھی مبنی ہے، تو اس لیے اس کا حرف جر یہاں سے پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ تو اس کے لیے میں نے تو بار کر لکھ دیا تھا، اب ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، قرآن حکیم سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو آپ یہاں دیکھ لیں من بھی استعمال ہوا ہے، الہ بھی ہے، تو وہ یہ مثال الہ طرف کے معنی میں تھے۔ ذهبت الی الکلیہ، میں کالج کی طرف گیا، تو یہ الکلیہ کے نیچے زیر آ گئی ہے الہ کی وجہ سے، تو یہ حرف جار ہے۔ اعلیٰ یہ کسی چیز کے اوپر کے معنی میں آتا ہے، اسے عربی میں ہم استعلاء کہتے ہیں، یعنی بلندی کے لیے، اوپر کے لیے۔ تو اس کی مثال ہوگی زید علی الکرسی، زید جالس علی الکرسی، زید کرسی پر بیٹھا ہے، تو یہاں کرسی کے جو آخری حرف ہے وہ یہ ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی، چونکہ یہ حرف جار ہے اس لیے کرسی کے نیچے اس کے آخری حرف کا اعراب کیا ہوگا؟ زیر ہو گئی۔ من سے کے معنی میں آتا ہے، فرام کے معنی میں۔ من اللہ العزیز الحکیم، من اللہ قد جاءکم من اللہ کتاب، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی۔ تو من کے بعد لفظ جلالہ اللہ ہے، اور اس کا آخری حرف کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس ہا ہے، اور اس کے نیچے یہ حرف جر کی وجہ سے وہ زیر آ گئی، تو بن جائے گا من اللہ ہے۔ یہ حروف جارہ تھے 17، آپ ان کو نو کے زبان کریں، یاد کریں، اور ان کی مثالیں بھی یاد رکھیں، اور مزید کہیں سے اور مثالیں آپ کو ملتی ہیں تو مطالعے کی صورت میں کئی الفاظ آئیں گے آپ کو،
تو آپ وہاں سے بھی کوئی لفظ لے کر حرف جار ان میں سے کوئی کہیں آتا ہے تو وہ آپ مثال یاد کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر آپ کا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات تک آپ کو سلام ہو، خدا حافظ۔